دوستو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم یہ جانیں گے کہ جنات کیا ہوتے ہیں، ان کی اصلیت کیا ہے، یہ کب اور کیسے پیدا ہوئے، ان کی دنیا کیسی ہوتی ہے، کیا شیطان ہی جنات ہوتے ہیں، اور کیا جن بوڑھے ہو کر پھر سے جوان ہو سکتے ہیں، اور کیا جن بھی مرتے ہیں، اور جنات کیا کھاتے پیتے ہیں۔ ان سب سوالوں کا جواب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اس لیے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ جنات کیا ہوتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اور فرشتوں کے علاوہ ایک اور مخلوق یعنی پرانی ہوتی ہے جسے جنات کہتے ہیں، یعنی انسان اور فرشتوں کے علاوہ ایک الگ طرح کی دنیا ہوتی ہے جس میں جنات رہتے ہیں۔ جنات اور انسانوں میں ایک بات یہ سمان ہوتی ہے کہ دونوں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، دونوں اچھے اور برے راستے کو چننے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو جنات کو انسانوں سے الگ بناتی ہیں۔ ان میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ جنات کی اصلیت انسانوں سے الگ ہوتی ہے۔ جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جن اور اس کی اولاد تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے، اور جنات کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے بنایا، جبکہ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ جنوں کی حقیقت بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جنات بہت ہی صاف اور شدھ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ امام نووی نے فرمایا ہے کہ جنات اس آگ کے شعلے سے بنے ہیں جو کالی ہوتی ہے۔ اب عام طور پر انسانوں کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ آگ سے کسی زندگی کو کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے کچھ پدارتھ چاہیے ہوتا ہے، کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اور آگ تو ایسی چیز ہے جس میں اس کی اپنی کوئی ٹھوس شکل صورت نہیں ہوتی، تو پھر جنات کو آگ سے کیسے بنایا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ کسی چیز کو بنانے کے لیے کچھ سامگری، کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے بریانی بنانے کے لیے چاول، گوشت، مسالے وغیرہ چاہیے، اسی طرح کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے کوئی دوسری چیز ہونا ضروری ہوتا ہے، اور آگ میں تو اس کی صرف شکل اور گرمی ہوتی ہے، کوئی ٹھوس چیز نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ آگ میں بھی زندگی پیدا کر سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جنوں کو آگ سے پیدا کیا۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ جنات کی پیدائش کب ہوئی؟ تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جنوں کی پیدائش انسان کی پیدائش سے پہلے ہوئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے غارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ اس آیت کریمہ سے یہ صاف سمجھ میں آتا ہے کہ جن انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جن انسانوں سے کتنے سال پہلے پیدا ہوئے تھے؟ علماء کا کہنا ہے کہ جنوں کی پیدائش انسانوں سے 2000 سال پہلے ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسانوں سے 2000 سال پہلے پیدا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جن زمین پر رہتے تھے جبکہ فرشتے آسمان پر رہتے تھے۔ فرشتوں نے آسمان کو آباد کیا، اور ہر آسمان پر کچھ فرشتے رہتے تھے۔ یہ فرشتے نماز، تسبیح اور دعا میں مشغول رہتے تھے۔ اوپر کے آسمان کے فرشتے نیچے کے آسمان کے فرشتے سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ اس طرح فرشتوں نے آسمان کو آباد کیا اور جنوں نے زمین کو۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے فرشتوں کے سامنے اس فیصلے کا اعلان کیا جس کا ترجمہ ہے کہ میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے جنہیں جنوں کی پیدائش کا اندازہ تھا، جنہوں نے جنوں کو دیکھا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر جنوں کو پیدا کیا تو بہت ہی زیادہ فتنہ، فساد اور شر کا ماحول برپا کیا، خون ریزیاں کیا۔ تو یہ سارے مناظر
فرشتوں نے دیکھے تھے، اس لیے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے بڑے ادب کے ساتھ کہا، مولا کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں شر، برائی اور فساد، لڑائی جھگڑا پھیلائے گی اور خون خرابہ کرے گی؟ اس سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ جن پہلے سے زمین پر رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے باپ سومیا کو پیدا کیا اور اس سے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو دیکھ سکیں لیکن لوگ ہمیں نہ دیکھ سکیں، ہم زمین میں دفن کیے جائیں اور ہم لوگوں میں بوڑھا ہو کر پھر سے جوان ہو جائے۔ تو اس کی یہ خواہش پوری کر دی گئی۔ اب وہ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں دفن ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بوڑھا نہیں مرتا جب تک وہ پھر سے جوان نہ ہو جائے، یعنی بالکل بچے کی طرح۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان سے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، پہاڑ یا جنت۔ جو بھی انہوں نے کہا انہیں وہ دے دیا گیا۔ علامہ امام اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کر کے انہیں زمین کو آباد کرنے کا حکم دیا۔ پہلے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، لیکن ایک لمبے زمانے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین پر فتنہ، فساد اور خون خرابہ کرنا شروع کر دیا۔ ان میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا۔ جنوں نے اپنے بادشاہ کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان سے فرشتوں کی ایک فوج بھیجی جس میں ابلیس بھی تھا، جو 4000 فوج کا کمانڈر تھا۔ فوج زمین پر اتری اور جنوں کی اولاد کو تباہ کر دیا، انہیں زمین سے نکال کر سمندر کے ٹاپوؤں میں کھدیڑ دیا۔ ابلیس اور اس کی فوج نے پھر زمین پر رہنا شروع کر دیا اور ان کے لیے کام کرنا آسان ہو گیا۔ ابلیس اور اس کی فوج نے زمین پر ہی رہنا اچھا سمجھا۔ محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ ابلیس اور اس کی فوج آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے 40 سال تک زمین میں رہے۔ علامہ ابن عبد البر نے کہا کہ جنوں کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 اصلی جن، اسے جنی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 وہ جن جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اسے عامر کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 وہ جن جو بچوں کو پریشان کرتا ہے، اسے ارواح کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 4 وہ جن جو سب سے زیادہ خبیث اور پریشان کرنے والا ہوتا ہے، اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ نمبر 5 وہ جن جس کی شرارت اور بدماشی بہت زیادہ بڑھ جائے، اسے عفریت کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ شیطان جنوں کی ہی ایک قسم ہے، اور جنوں میں جو سب سے زیادہ خبیث اور پریشان کرنے والا ہوتا ہے اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کے جنات وہ ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں، دوسری قسم کے وہ ہیں جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں، اور تیسری قسم کے وہ ہیں جو سفر اور قیام کرتے ہیں، یعنی انسانوں کی طرح وہ سفر بھی کرتے ہیں اور ٹھہر کر رات اور دن بھی گزارتے ہیں، یعنی بھوت وغیرہ۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے جن کو پیدا کیا۔ پہلی قسم کا جن سانپ، بچھو اور کیڑوں مکوڑوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ دوسری قسم کا جن ہوا کی طرح ہوتا ہے۔ تیسرے قسم کا جن وہ جن ہے جو حساب کتاب اور سزا کے لیے مسلط بنایا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی 3 طرح پیدا کیا ہے۔ نمبر 1 وہ انسان جو جانوروں کی طرح ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ دوسری قسم کے انسان وہ ہیں جن کا جسم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی طرح ہے، لیکن روح ان کے اندر شیطان کی ہے۔ اور تیسری قسم کا انسان وہ ہے جو بروز قیامت عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوں گے، جبکہ وہاں اس کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ حضرت زمخشری کہتے ہیں کہ میں نے دیہاتوں میں جنوں کے بارے میں کچھ عجیب باتیں دیکھی ہیں جن کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جنوں میں ایک گروپ ایسا بھی ہے جس کی آدھی شکل انسانوں جیسی ہوتی ہے، اسے شخ کہا جاتا ہے۔
یا مسافروں کو اکیلا دیکھ کر پریشان کرتا ہے اور کبھی کبھی انہیں مار ڈالتا ہے۔ کچھ لوگوں نے جنوں کے ہونے کا بالکل انکار کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جن نہیں ہوتے۔ کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جن سے ان کا مطلب وہ شیطان ہے جو ستاروں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ کچھ فلاسفہ کے ایک گروہ کا یہ ماننا ہے کہ جن سے ان کا مطلب وہ برے خیال اور خطرناک طاقتیں ہیں جو انسان کے دماغ میں ہوتی ہیں۔ اسی طرح فرشتوں سے مراد وہ اچھے خیالات ہیں جو انسانوں میں موجود ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں اور انسانوں کی دنیا کے علاوہ بھی جنوں کی ایک الگ دنیا ہے۔ وہ جو سوچتے ہیں اس سے الگ جنوں کی حقیقت ہے۔ جن بھی انسانوں کی طرح ایک مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور وہ انسانوں کی طرح سوچنے سمجھنے اور اچھے برے راستے کو چننے کی چھمتا رکھتے ہیں۔ اور جس طرح سے انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور شریعت کے احکام پر عمل کریں، اسی طرح سے جنوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور شریعت کے احکام پر عمل کریں، یعنی جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے انہیں ضرور کرے اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم ہے ان سے ضرور بچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جس طرح انسان حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، اسی طرح جن بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھے کہ جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے وہ سب انسانوں میں سے تھے، جنوں اور عورتوں میں کوئی بھی نبی نہیں آئے۔ تو جس طرح انسانوں میں کچھ مسلمان ہیں، کچھ یہودی ہیں، کچھ نصرانی ہیں، کرسچن ہیں، کچھ ہندو ہیں، کچھ سکھ ہیں، اسی طرح جنوں میں بھی کچھ مسلمان ہیں، کچھ یہودی ہیں، کچھ کرسچن ہیں، کچھ ہندو ہیں اور کچھ سکھ ہیں۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ ابلیس، جسے شیطان بھی کہتے ہیں، فرشتوں سے تھا یا جنوں سے؟ کیونکہ فرشتے آسمان میں رہتے تھے اور جن زمین پر رہتے تھے۔ تو اس کا جواب ہے کہ ابلیس کا تعلق جنوں سے تھا، فرشتوں سے نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ابلیس جن تھا اور زمین کا رہنے والا تھا تو وہ جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ تو علماء بتاتے ہیں کہ ابلیس پہلے اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا تھا، اسی وجہ سے اس نے فرشتوں کے ساتھ آسمان میں رہنا شروع کر دیا اور پھر جنت میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے گھمنڈ، تکبر اور جلن کی وجہ سے اس حکم کو نہیں مانا۔ اسی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ ابلیس کو شیطان اس لیے کہا گیا کیونکہ اس نے سب سے پہلے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ شیطان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ابلیس کے نام سے یاد کیا۔ عربی بھاشا میں بلاسن اس شخص کو کہتے ہیں جس میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ اسی بلاسن سے ابلیس شبد بنا ہے، اور اس لیے ابلیس اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے اندر کوئی بھلائی نہ ہو۔ کیا جنات کھاتے ہیں یا یوں ہی فرشتوں کی طرح کچھ نہیں کھاتے؟ تو اس بارے میں علماء کے بیچ الگ الگ رائے پائی جاتی ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ تمام قسم کے جنات نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جنات کی ایک قسم وہ ہے جو کھاتی اور پیتی ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جو نہ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تمام جنات کھاتے اور پیتے ہیں۔ ہاں، اس بات پر بھی لوگوں کی رائے الگ الگ ہیں کہ وہ چباتے اور نگلتے ہیں یا نہیں۔ تو اس بارے میں کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جنات کھاتے اور پیتے ضرور ہیں، لیکن وہ نہ چباتے ہیں اور نہ ہی نگلتے ہیں، یعنی اندر کرتے ہیں، بلکہ صرف وہ سونگھتے ہیں، مگر اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جنات جو کھاتے ہیں وہ چباتے ہیں اور نگلتے بھی ہیں، اور یہی صحیح بھی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک جن نے دعوت دی، میں اس کے ساتھ گیا، ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ وہ جن ہم کو ایک جگہ لے گیا اور جنوں کے گھروں اور آگ کے نشانات کو دکھایا، اور لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کھانا مانگا تو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، تمہارے لیے ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو
گوشت بن جائے گا، اور جانوروں کی مینگنی تمہارے جانوروں کے لیے چارہ ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ان چیزوں سے استنجا نہ کرو، یعنی ہڈی وغیرہ سے، اس لیے کہ یہ تمہارے بھائیوں یعنی جنوں کی غذا اور کھانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، لہٰذا ہمیں شیطان کی مخالفت کرنی چاہیے، یعنی دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ اور مسند امام احمد میں ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا اور داخل ہوتے وقت اور کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے، اس گھر میں تمہارے لیے نہ کھانا ہے نہ رات گزارنے کی جگہ۔ اگر آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ مل گئی، اور اگر کھاتے وقت بھی بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان کہتا ہے